خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں پھیپھڑوں کے علاج کے لیے نیا سینٹر قائم کر دیا گیا۔ پھیپھڑوں کے بلڈ پریشر کی بیماری کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ چینی طبی ماہرین کی کاوشیں بھی شامل ہوں گی۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں چائنیز ڈاکٹرز کی آمد۔ سی ای او پی آئی سی پروفیسر ڈاکٹر بلال محی الدین نے وفد کا استقبال کیا۔ پروفیسر بلال محی الدین اور پروفیسر شاوچن نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ پی آئی سی کے پروفیسر ڈاکٹر بلال محی الدین کا کہنا تھا، پھیپھڑوں کی بلڈ پریشر بیماری بہت مہلک ہے۔ ایک بیماری جو ہمارے اندر بہت زیادہ ہے وہ اس کو بلڈ پریشر کے نام سے مشہور ہے۔ اسی طرح سے جیسے کہ ایک بلڈ پریشر جو ہم اوپر باندھ کے میجر کر سکتے ہیں، ایک اسی طرح کے ایک اور بلڈ پریشر جسم کے اندر ہوتا ہے، اس کو پھیپھڑوں کا بلڈ پریشر کہا جاتا ہے۔ اس کو میجر کرنے کا بھی کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، ماسوا اس کے کہ آپ اندر جا کے جسم کے اندر میجر کریں یا خاص آلات کے ساتھ اس کو چیک کر سکیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ابھی بھی بہت زیادہ ریسرچ اور چیزوں کی ضرورت ہے۔ چین سے آئے پروفیسر شاوچن کا کہنا تھا کہ پی آئی سی میں پلمونری ویسکولر ڈیزیز سینٹر میں جدید تقاضوں پر کام کیا جائے گا۔ The maintenance of friendship between two countries is also our individual person's opportunity business. We need to cooperate from different level, from different aspects to enhance our friendship in future. سی ای او پروفیسر ڈاکٹر بلال محی الدین اور ایم ایس ڈاکٹر تحسین نے وفد کو نئے بننے والے سینٹر کا دورہ بھی کروایا۔ مہمانوں میں تحائف بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین بلال کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز۔ لاہور میوزیم میں تھائی لینڈ کی حکومت نے اپنی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے قدیم بدھا کا مجسمہ رکھ دیا۔ بدھا کے مجسمے کو عجائب گھر انتظامیہ کے حوالے کرنے کی تقریب تھائی لینڈ کے سفیر اور لاہور عجائب گھر انتظامیہ نے شرکت کی۔ ہر تہذیب اپنے اندر مختلف رنگ سموئے ہوتی ہے اور تاریخ کے صفحات پلٹتی نظر آتی ہے، جس سے نئی نسل اپنی زبان کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک کے بارے معلومات حاصل کرتی ہے۔ اسی طرح لاہور میوزیم بھی تاریخ کا خزانہ سموئے ہوئے ہے۔ اب تھائی لینڈ نے قدیم بدھا کا مجسمہ بنا کر لاہور میوزیم کو تحفہ دے دیا ہے۔ بدھا کا مجسمہ عجائب گھر انتظامیہ کے حوالے کرنے کی تقریب تھائی لینڈ کے سفیر نے خصوصی شرکت کی اور انہوں نے لاہور عجائب گھر کے مختلف حصوں کا دورہ بھی کیا۔ ڈائریکٹر لاہور عجائب گھر محمد عثمان کا کہنا تھا کہ پاک تھائی لینڈ کے درمیان تعلقات کئی دہائیوں پر محیط ہیں۔ اس تحفے سے ان تعلقات میں خوشگوار اضافہ ہوگا۔ یہ ایک مشترکہ پہلو ہے جو ہمیں تھائی تہذیب میں اور پاکستان کی قدیم تہذیب میں مشترکہ طور پہ ملتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے تحفوں سے نوجوان نسل کو اپنی قدیم تہذیب سے اور اپنے ارد گرد کے برادر ملکوں کی اپنی تہذیب کے سے جو مختلف رابطے ہیں ان کو جاننے میں بہت مدد ملے گی۔ تھائی لینڈ کے سفیر کا کہنا تھا کہ 20 سال قبل بھی یہاں آیا تھا۔ پاکستان اپنا دوسرا گھر لگتا ہے، یہاں کی ثقافت متاثر کرتی ہے۔ بدھا کا مجسمہ لاہور میوزیم میں رکھنے سے مقامی لوگوں کو ہماری ثقافت سے آگاہی ملے گی۔ کیمرامین محمد عظیم کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ لاہور پارکنگ کمپنی بلدیہ عظمیٰ کی 55 کروڑ کی نادہندہ نکلی۔ ریونیو میں اضافے کے لیے پارکنگ فیس بڑھانے کا فارمولہ طے کر لیا گیا۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن نے پارکنگ کمپنی سے وصولی ہدف کے لیے پیسے مانگ لیے۔ لاہور پارکنگ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے پارکنگ فیس دوگنا کرنے کی تجویز دی۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن نے پارکنگ فیسوں میں اضافے کی سمری سیکٹری بلدیات کو ارسال کر دی۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے میٹنگ منٹس کے مطابق موٹر سائیکل کی پارکنگ فیس 10 روپے سے بڑھا کر 20 روپے اور کار پارکنگ فیس 30 سے بڑھا کر 50 روپے کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ پارکنگ فیس میں اضافہ محکمہ بلدیات پنجاب کی منظوری سے مشروط ہوگا۔ پارکنگ کمپنی کے خسارے کو جواز بنا کر پارکنگ فیسوں میں اضافے کی تجویز دی گئی۔ کمشنر لاہور نے محمد علی رندھاوا نے زیر تعمیر سپورٹس کمپلیکسز کا دورہ کیا۔ کمشنر نے متعلقہ ٹیموں کو جلد از جلد تعمیر مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ محمد علی رندھاوا نے جدید ترین سپورٹس کمپلیکسز میں ای لائبریریز کو لازمی حصہ بنانے کی ہدایت کی۔ کمشنر نے کہا کہ یہ لاہور کے بہترین اور جدید ترین سپورٹس کمپلیکسز ہیں۔ زیر تعمیر سپورٹس کمپلیکس کو جلد مرحلہ وار کھولا جا رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں 2 سے 3 سپورٹس کمپلیکسز کو کھولا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں شہر کے مختلف مقامات پر قائم دیگر سپورٹس کمپلیکسز کو بھی جلد مکمل کیا جائے گا۔ نگران صوبائی وزیر ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں کہ احتیاط نہ کی جائے تو چھاتی کا انفیکشن انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ پاکستان چیسٹ سوسائٹی کے زیر اہتمام 4تھی سالانہ چیسٹ کانفرنس کے مہمان خصوصی نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم تھے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی، پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل، پروفیسر علامہ اقبال میڈیکل کالج، پروفیسر ڈاکٹر ندیم حفیظ بٹ، پروفیسر خالد وحید، ڈاکٹر کامران اور دیگر شریک ہوئے۔ ڈاکٹر جاوید اکرم نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ احتیاط نہ کی جائے تو چھاتی کا انفیکشن
انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ کانفرنس کے اختتام پر پروفیسر اشرف جمال نے کہا کہ کانفرنس کے انعقاد کا مقصد دنیا بھر میں چھاتی کی بیماریوں سے متعلق آگاہی دینا ہے۔ کووڈ کے بعد پاکستان میں چیسٹ ڈیزیزز بڑھتی جا رہی ہیں۔ ان میں انفیکشنز ہیں، سانس کی بیماریاں ہیں جو کہ ایستما، COPD، اس کے علاوہ کیونکہ اسموکنگ بہت زیادہ ہے پاکستان میں تو اس کی وجہ سے سانس کی بیماریاں اور کینسر کا مرض بھی بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ان سب امراض کے تشخیص اور علاج کے لیے جو ریسنٹ ایڈوانسز ہے ان کے اوپر اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ بیسیکلی یہ کانفرنس 4 دن پہ محیط تھی۔ 2 دن میں ہم نے پنجاب کے سارے ٹرشری کیئر ہاسپٹلز میں پوسٹ گریجویٹ کورسز کیے جس میں لوگوں کو ہینڈز آن ٹریننگ دی جاتی ہے ریسنٹ ٹیکنیکس پہ۔ تو یہ ماشاءاللہ بہت کامیاب ہوئیں، پورے پاکستان سے لوگوں نے شرکت کی۔ یوم مئی پر مزدوروں کو خراج تحسین صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کہتے ہیں لیبر کو جدید ہنر فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ وفاق اور صوبائی حکومتیں لیبر کو ہنر فراہم کرنے کی کوششیں جاری رکھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ محنت کش طبقے کی فلاح و بہبود یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ آج مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے مزدوروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ معاشی خوشحالی میں اپنا حصہ ڈالنے کے باوجود محنت کشوں کو مسائل کا سامنا ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں لیبر کو ہنر فراہم کرنے کی کوششیں جاری رکھیں۔ آجروں سے درخواست ہے کہ مزدوروں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے محنت کش طبقے کی فلاح و بہبود یقینی بنانے کے عزم کا اظہار کیا اور کہا کہ ملک کی ترقی میں محنت کشوں کے اہم کردار سے انکار ممکن نہیں۔ مزدوروں کے مسائل کے بروقت حل کے لیے خودکار نظام بنا رہے ہیں۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے اپنے پیغام میں کہا کہ محنت کش ہمارے ہیرو ہیں جو رزق حلال کما کر معیشت کو مضبوط کرتے ہیں۔ محنت کشوں کی عظمت کو سلام، ان کے بغیر کوئی بھی قوم ترقی و کامیابی کے راستے پر نہیں چل سکتی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا کہ ورکرز کے لیے کم سے کم اجرت 25,000 سے بڑھا کر 32,000 روپے کی ہے۔ پیداوار کی بڑھوتری کے لیے مزدوروں کو جدید ترین ٹیکنالوجیز سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ورکرز اور آجر قومی ترقی کی کوششوں میں شراکت دار ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ 14 مئی سے قبل اسمبلیاں توڑتے ہیں تو ہم ایک ہی روز انتخابات کے لیے تیار ہیں۔ حکمرانوں نے آئین توڑا یا ججز کے خلاف کچھ کیا تو تحریک انصاف سڑکوں پر ہوگی اور سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ تحریک انصاف کا یوم مئی پر بھرپور سیاسی پاور شو عمران خان کی قیادت میں لاہور کے لبرٹی چوک سے ناصر باغ تک آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ ریلی نکالی گئی۔ لبرٹی میں عمران خان کے مختصر خطاب کے بعد ریلی اپنے طے کردہ راستوں پر رواں دواں ہوئی۔ پیدل گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر سوار کارکن جگہ جگہ نعرے بازی کرتے رہے۔ ریلی میں پارٹی ترانے بھی گونجتے رہے۔ عمران خان کا جگہ جگہ والہانہ استقبال کیا گیا۔ ریلی ناصر باغ پہنچی تو عمران خان نے شرکاء سے بھرپور خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریلی کا مقصد ملک میں رول آف لا کی جد و جہد ہے۔ رول آف لا ہوگا تو مزدوروں کو حقوق ملیں گے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 روز میں الیکشن ہونا تھے۔ نگران حکومت نے اس حوالے سے کوئی کام نہیں کیا، اب ان کی کوئی آئینی حیثیت نہیں۔ جس ملک میں سپریم کورٹ کے حکم کو حکومت مانتی نہیں ہے، کس سرمایہ کار نے آنا پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے؟ یہ تو معاشی حالات اور بگڑ جائیں گے۔ ملک تو تباہی کی طرف جا رہا ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے، کسان کا ویسے برا حال ہے، مہنگائی سے عام لوگ پس چکے ہیں۔ تحریک انصاف کے سربراہ کا مزید کہنا تھا کہ اب مذاکرات میں ایک ہی بات کریں گے کہ 14 مئی سے قبل اسمبلیاں توڑتے ہیں تو ہم ایک دن انتخابات کے لیے تیار ہیں۔ حکمرانوں نے اگر آئین توڑا یا ججز کے خلاف کچھ کیا تو تحریک انصاف سڑکوں پر ہوگی۔ تحریک انصاف سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ 14 مئی سے پہلے اپنی اسمبلیاں ڈیزالو کرتے ہیں، ہم تیار ہیں جوائنٹ الیکشن کے لیے، لیکن اگر یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ججز کے خلاف گئے، آئین توڑا، تو میں آج یہاں سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد تحریک انصاف پاکستان کی سڑکوں پہ نکلے گی۔ ریلی کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے، تاہم کلمہ چوک کے قریب جیمرز والی گاڑی خراب ہو گئی۔ تکنیکی خرابی دور نہ ہونے پر گاڑی تبدیل کر دی گئی۔
لیگی رہنما مریم نواز کہتی ہیں اسمبلی توڑنے اور الیکشن کرانے کی سازش بے نقاب ہو گئی. عمران خان کو بچانے نیا گینگ سامنے آ گیا. عمران خان کو پارلیمنٹ کا فیصلہ ماننا پڑے گا. مسلم لیگ نون کی جانب سے ماڈل ٹاؤن میں لیبر کنونشن. مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز شریف کی خصوصی شرکت. انہوں نے ایک مرتبہ پھر عمران خان پر لفظی نشتر چلا دیے. مریم نواز کا لیبر کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ عمران خان کی ناکام سیاست کو بچانے کے لیے 3 رکنی بینچ میدان میں ہے، لیکن اسے پارلیمنٹ کا فیصلہ ماننا پڑے گا. ریلیاں نکالنے کے بجائے سازش کرنا بند کریں. عمران خان دہشت گرد اور فتنہ ہے. ایک گینگ ملک کو نوچ نوچ کر کھا رہا ہے جس کا سربراہ عمران خان ہے. صرف وہ خان ذمہ دار نہیں ہے، پورا گینگ ہے جو ذمہ دار ہے، پورا ٹولہ ہے جس نے پاکستان کو نوچ نوچ کے کھایا ہے. مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف دور میں ملک ترقی کر رہا تھا، موٹر ویز بن رہی تھی، روٹی 2 روپے اور ڈالر 100 روپے کا تھا. آج روٹی 25 روپے اور ڈالر 290 روپے کا ہو گیا. 2 روپے کی روٹی 25 روپے کی ہے، 20 روپے کی ہے، کو کس کو الزام دینا ہے؟ آج اگر وہ 97 پہ جو ڈالر تھا آج وہ 297 روپے کا ہے تو کس کو الزام دینا ہے؟ 280 روپے کا ہے، کس کو الزام دینا ہے؟ مسلم لیگ نون کے چیف آرگنائزر مریم نواز کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے اس دور میں مزدور کی کم از کم تنخواہ 40,000 روپے کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور اسحاق ڈار سے بات کروں گی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شبیر حیدر ظفر، لاہور نیوز. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں پاکستان حکمران نہیں مزدور چلا رہے ہیں. وی آئی پیز ملک لوٹ رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں. پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی الیکشن کی 1 تاریخ دے کر قوم کو سرپرائز دے. مزدوروں کے حقوق کا عالمی دن. پاکستان لیبر فیڈریشن کے زیر اہتمام پنجاب اسمبلی کے باہر ریلی نکالی گئی. ریلی میں لاہور سمیت پنجاب بھر سے لیبر اور ٹریڈ یونین کے عہدیداروں نے شرکت کی. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے ریلی سے خصوصی خطاب کیا. ان کا کہنا تھا کہ ملک مزدور چلا رہے ہیں، سرمایہ دار امیر سے امیر تر ہو رہا ہے جبکہ مزدور کو روٹی کے لالے پڑے ہیں. سراج الحق نے یہ بھی کہا ایک دن ہی الیکشن ہونے چاہیے. عید بقر کے بعد پاکستان میں چاروں صوبوں میں اور مرکز میں نگران حکومتی بھی قائم ہو اور الیکشن کا اعلان ہو جائے تاکہ لوگ اپنے لیے نئی قیادت کا انتخاب کر لیں اور کوئی راستہ نہیں ہے. ریلی کے اختتام پر امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے خصوصی دعا کروائی. کیمرامین محمد نعمان کے ساتھ راہیل علی، لاہور نیوز. عالمی یوم مزدور پر سیمینار. گورنر پنجاب، صوبائی وزراء، مزدور رہنماؤں اور دیگر کی شرکت. مقررین نے مزدور کو تمام بنیادی حقوق فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا. مزدوروں کے عالمی دن پر نجی ہوٹل میں منعقدہ سیمینار کے مہمان خصوصی گورنر پنجاب بلیغ الرحمان تھے. نگران صوبائی وزراء سید اظفر علی ناصر، ڈاکٹر جاوید اکرم، مولانا عبدالخبیر آزاد، مزدور رہنما اور سول سوسائٹی کے نمائندے شریک ہوئے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے مزدوروں کی ملکی تعمیر و ترقی میں کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا. انہوں نے کہا کہ مزدوروں کا اقوام کی ترقی میں کلیدی کردار ہے. آج کا دن میں سمجھتا ہوں کہ محنت کی عظمت کا اعتراف کا دن ہے. آج قومی ترقی میں محنت کش طبقے کے کلیدی کردار اور اہمیت کو اجاگر کرنے کا دن ہے. آج ملکی صنعتوں کا پہیہ چلانے والے محنت کشوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے. وزیر ہاؤسنگ سید اظفر علی ناصر نے مزدور کی عظمت کو سلام پیش کیا. انہوں نے کہا کہ نگران سیٹ اپ کا ایجنڈا سیاسی نہیں عوامی ہے. ہمارا جو ہے وہ بالکل رول جو ہے وہ بالکل نیوٹرل ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب تک بھی اس منصب کے اوپر جو ہے وہ فائز کیا ہوا ہے ہم اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ ایمانداری سے نبھائیں گے اور نیوٹرل رہ کے نبھائیں گے. ہمارا جھکاؤ کسی ایک سیاسی پارٹی کی طرف نہیں ہے، ہم کسی کے ایکسٹینشنز نہیں ہیں اور کوئی بھی آدمی اگر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا تو اس کے خلاف کارروائی کریں گے. نگران وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ اگر مزدور نہ ہوتے تو یہ ہسپتال بھی نہ بن پاتے. یہ مزدور بھی جو جن کی بات کر رہے ہیں ہم، یہ بھی کوئی ہاسپٹل نہ بن سکتا اگر یہ مزدور نہ ہوتے. تو یہ بھی اس شعبے کا حصہ ہیں. تو یہ بہت ساری اوور لیپ ہے ہماری اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ دن ڈیڈیکیٹ کرنا ہے تمام ورکرز کو، چاہے وہ ہمارے پاک فوج کے ورکرز ہیں، چاہے وہ ہمارے صحت کے عملہ ہے، جو بھی ہے، پولیس ہے، ان سب کو جو کہ 24/7 کام کر رہے ہیں. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دیگر مقررین نے مزدور کو تمام بنیادی حقوق فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا. کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز.
سرکاری ریٹ لسٹ میں 4 سبزیوں کے دام بڑھا دیے گئے. سبزیاں اور پھل سرکاری نرخناموں کے برعکس مہنگے داموں فروخت. لہسن 400، ادرک 850، لیمو 500 روپے فی کلو، سیب 450، آڑو 380، امرود 200 روپے فی کلو فروخت. اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں عبدالقادر سے. عبدالقادر بتائیے گا. جو سرکاری نرخنامے جاری کیے گئے اس میں 4 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، جبکہ دیگر سبزیاں جو ہیں وہ بھی سرکاری نرخناموں کے برعکس مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہیں. پیاز 55 روپے مقرر کیا گیا لیکن مارکیٹ میں 70 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. اس طرح لہسن 305 روپے سرکاری ریٹ میں قیمت ہے لیکن لہسن کی فروخت مارکیٹ میں 400 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے. ادرک 740 کے برعکس 850 سے 880 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ سبزی 100 کے برعکس 130 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے. جن سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اس میں آلو 2 روپے مہنگا کر کے 65 روپے مقرر کیا گیا. مارکیٹ میں آلو 90 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. میتھی 10 روپے بڑھا کر 130 روپے مقرر کی گئی ہے لیکن فروخت 150 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے. اسی طرح شلجم 3 روپے اضافے کے بعد 53 روپے مقرر کیا گیا آج سرکاری قیمت میں، لیکن مارکیٹ میں شلجم 65 سے 70 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. عربی کی قیمت میں 12 روپے کا اضافہ کیا گیا اور 188 سے قیمت بڑھا کر 200 روپے فی کلو سرکاری ریٹ میں مقرر کی گئی ہے لیکن مارکیٹ میں 240 سے 250 روپے فی کلو تک عربی کی فروخت کی جا رہی. اسی طرح مٹر جو ہے 150 کے برعکس 180 روپے فی کلو تک، بھنڈی 130 کے برعکس 200 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے. 3 پھلوں کی قیمتوں میں آج اضافہ کیا گیا. جن پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اس میں کیلا درجہ اول 5 روپے بڑھا کر 235 روپے مقرر کیا گیا لیکن مارکیٹ میں 400 روپے فی درجن تک فروخت کیا جا رہا ہے. کیلا درجہ دوم بھی 5 روپے مہنگا کر کے 170 روپے مقرر کیا گیا لیکن مارکیٹ میں 250 روپے فی درجن تک فروخت کیا جا رہا ہے. تربوز 32 کے برعکس 60 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ خربوزہ 90 کے برعکس 130 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. آڑو 5 روپے مہنگا کیا گیا، 210 سے قیمت بڑھا کر 215 روپے مقرر کی گیا لیکن مارکیٹ میں آڑو 380 سے 400 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. امرود کی قیمت 110 روپے ہے لیکن مارکیٹ میں امرود 180 سے 200 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں. اسی طرح دیگر تمام سبزیاں اور پھل جو ہیں سرکاری نرخناموں کے برعکس مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہیں. آپ کا بہت شکریہ عبدالقادر. چیئرمین پی ٹی آئی کا آج لاہور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے سامنے پیش ہونے کا فیصلہ. عمران خان اپنے خلاف 121 درج مقدمات کے اخراج کے لیے عدالت میں پیش ہوں گے. جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا. اس کیس کے حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز محمد اشفاق سے. اشفاق، اپڈیٹ کیجیے اس حوالے سے. جی بالکل، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا آج لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونے کا فیصلہ انہوں نے کیا ہے اور اس سلسلے میں عمران خان لاہور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے روبرو دوپہر 12 بجے پیش ہوں گے. عمران خان نے اپنے خلاف 121 مقدمات کے اخراج کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے، جس میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ان کے خلاف تمام مقدمات سیاسی نوعیت کے ہیں اور بدنیتی پر مبنی بنائے گئے ہیں اور ان مقدمات کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ تمام مقدمات پر کارروائی روکنے کا حکم جاری کرے، جبکہ ان تمام مقدمات کو خارج کرنے کے بھی احکامات جاری کرے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ دوپہر 12 بجے سماعت کرے گا اور اس سلسلے میں عمران خان اپنے وکلا کے ہمراہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے. آپ کا بہت شکریہ اشفاق. برائلر گوشت کی قیمت میں 11 روپے کی کمی. مرغی کا گوشت 590 روپے سے سستا ہو کر 579 روپے فی کلو ہو گیا. انڈوں کی قیمت میں 2 روپے کا اضافہ. قیمت 274 روپے سے بڑھ کر 276 روپے فی درجن. بات کرتے ہیں عبدالقادر سے. عبدالقادر، اپڈیٹ کیجیے اس حوالے سے. برائلر کی کھپت جو ہے وہ کم ہوئی ہے کیونکہ مہنگا برائلر شہریوں کی قوت خرید سے باہر ہوا ہے، جس کے باعث برائلر کی قیمتوں میں آج 11 روپے فی کلو تک کمی کی گئی ہے. مرغی کا گوشت جو گزشتہ روز 590 روپے فی کلو تھا، 11 روپے کمی کے بعد 579 روپے فی کلو مقرر کیا گیا. اسی طرح زندہ برائلر کے دام میں 7 روپے تک کمی ہوئی ہے. ہول سیل زندہ برائلر 378 جبکہ پرچون زندہ برائلر کی قیمت 386 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے. واضح رہے کہ گزشتہ 6 دنوں میں برائلر کی قیمتوں میں 50 روپے فی کلو تک کا اضافہ کیا گیا تھا، تاہم آج جو ہے 11 روپے فی کلو تک کمی کی گئی ہے. برائلر کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے تو انڈوں کی قیمتوں میں آج اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. انڈوں کی قیمت میں 2 روپے فی درجن تک کا آج اضافہ کیا گیا. 274 روپے سے قیمت بڑھا کر 276 روپے درجن مقرر کی گئی ہے اور انڈوں کی پیٹی 8160 روپے کی مارکیٹ میں مقرر کر دی گئی ہے.
फी अंडा शहरियों को 24 रुपए तक कोट किया जा रहा है और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि ब्रायलर की कीमतें कम होती हैं तो अंडे महंगे कर दिए जाते हैं। पहले ही ब्रायलर लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर और अब मौसम में हल्की सी तब्दीली हुई है जिसके बायस अंडों की खपत में इजाफा हुआ है तो अंडों की सप्लाई मुतासर करके अंडे महंगे कर दिए गए और कीमत 276 रुपये फी दर्जन मुकर्रर की गई है। जी आपका शुक्रिया अब्दुल कादिर। मज़दूरों का आलमी दिन मगर मज़दूर को छुट्टी नहीं। मज़दूरों की बड़ी तादाद छुट्टी के रोज़ भी फ़िक्र रोज़गार में गुम। कहते हैं मज़दूरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। राहिल अली की रिपोर्ट देखिए। आलमी यौम मजदूरा और छुट्टी का दिन, रैलियां और सेमिनार, मगर मजदूर को उनके अपने दिन भी सुकून मयसर नहीं। पेट की आग बुझाने की खातिर मजदूर अपने हकूक और यौम मजदूरा से बेनियाज मेहनत और मुशक्कत में मशगूल। ईंटें तोड़ते मजदूरों का कहना था कि ये दिन अमीरों और अफसरों की छुट्टी का होता है, हमने तो कुछ करना है तो खाना और खिलाना है। 1000 रुपया दिहाड़ी है तो 1000 में हम घर का काम चलाएं या बच्चों को दें या क्या करें या अपना खर्चा करें। 1000 में हम छुट्टी करेंगे आज तो कल को हम क्या करेंगे। मजदूरों ने हकूक की अदायगी के लिए हुकूमत से उजरत में इजाफा और तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है। कैमरामैन शहबाज हनीफ के साथ राहिल अली, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी के ओहदे की मियाद ख़त्म होने का मामला। निगरान वज़ीर-ए-आला के ओहदे पर बरकरार रहने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस रज़ा कुरैशी शहरी की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। अहम केस है, उस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि आज इस केस के हवाले से समाअत होगी। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी के ओहदे की मियाद ख़त्म होने का ये मामला है। निगरान वज़ीर-ए-आला के ओहदे पर बरकरार रहने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस रज़ा कुरैशी शहरी की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। आपको ये भी बताएं कि अपोजिशन की जानिब से भी ये कहा जा रहा था कि निगरान वज़ीर-ए-आला के ओहदे की मियाद ख़त्म हो चुकी है। 90 रोज़ ख़त्म होने के बाद कानूनी तौर पर निगरान वज़ीर-ए-आला अब वज़ीर-ए-आला नहीं रहे और अब एक शहरी की जानिब से दरख्वास्त दे दी गई है। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद इशफाक से। इशफाक बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में शहरी लतीफ़ चौधरी की जानिब से दायर दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि निगरान हुकूमत पंजाब की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है और अब आईनी तौर पर निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर-ए-आला नहीं रहे और अब निगरान हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। लिहाजा अदालत इनको फौरी तौर पर काम करने से रोकने के अहकाम जारी करे। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस रज़ा कुरैशी कुछ ही देर बाद शहरी लतीफ़ चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया इशफाक। बगैर लाइसेंस गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ट्रैफिक पुलिस ने क्रैकडाउन के पहले रोज़ 4000 गाड़ियों के चालान किए। LTV लाइसेंस पर गाड़ी चलाने पर 213 ड्राइवर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयों के हवाले से। बगैर लाइसेंस गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ट्रैफिक पुलिस ने क्रैकडाउन के पहले रोज़ 4000 गाड़ियों के चालान किए। LTV लाइसेंस पर गाड़ी चलाने पर 213 ड्राइवर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। मेहनत कशों का आलमी दिन, मुख्तलिफ मजदूर यूनियंस का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। हुकूमत से मजदूर की तनख्वाह 1 तोला सोना के बराबर करने का मुतालिबा किया। मजदूरों के आलमी दिन पर मुख्तलिफ मजदूर यूनियंस का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मर्दों खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नारेबाजी भी खूब हुई। मजदूर रहनुमाओं और मुजाहिरीन का कहना था कि मुल्क की तरक्की का मरकजी किरदार भी मजदूर है और वही पिस भी रहा है और सबसे ज्यादा मुतासिर तबका है। तनख्वाह 1 तोला सोना के बराबर करने का मुतालबा किया। मेरी गवर्नमेंट से ये मेरा मुतालबा है कि जितने आपने जो कौमी असम्बली में कमेटी बनाई है जिसके कादर मंदोखेल साहब इंचार्ज हैं, उनके आर्डर पे जिन लोगों को उन्होंने आर्डर किया है कि इनको परमानेंट किया जाए, उनको फिल परमानेंट किया जाए ताकि उनकी दाद रसी हो सके। हमारा मुतालबा ये है जो कादिर मंदोखेल साहब के ऑर्डर हैं, जो कौमी असम्बली में एक कमेटी बनी हुई है, उस पर फिल जो है अमल किया जाए और डेली वेजेस की दाद रसी की जाए। मजदूर यूनियन रहनुमाओं का ये भी कहना था कि तमाम महकमों, फैक्ट्रियों और मिलों में काम करने वाले मजदूरों को इनके काम की मुनासिब उजरत दी जाए। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। साबिक वज़ीर-ए-आला चौधरी परवेज़ इलाही के घर पुलिस ऑपरेशन का मामला। परवेज़ इलाही के घर पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर रासिख इलाही की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं पुलिस के
ریڈ کے حوالے سے جو پرویز الہی کے گھر کیا گیا تھا، اب اس کے خلاف درخواست دے دی گئی ہے اور اب اس پر سماعت بھی ہوگی۔ سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کے گھر پولیس آپریشن کا یہ معاملہ ہے۔ پرویز الہی کے گھر پولیس آپریشن کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس سردار سرفراز ڈوگر راسخ الہی کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ چودھری پرویز الہی کے گھر چھاپا مارا گیا تھا پولیس کی جانب سے اور گھر کا دروازہ بھی بختر بند گاڑی کے ذریعے توڑ دیا گیا، لیکن پرویز الہی پولیس کے ہاتھ نہیں آئے، جبکہ پولیس نے پرویز الہی کے ملازمین کو اور کچھ خواتین کو بھی گرفتار کیا تھا جن کے خلاف بھی کیسز بنائے گئے، جبکہ پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پرویز الہی کے گھر کی جانب سے ان پر پیٹرول بم بھی پھینکے گئے۔ اور اب اس کیس میں یہ اپڈیٹ ہے کہ اس حوالے سے کیس پر سماعت آج ہوگی۔ شاد باغ پولیس کی کارروائی، آن لائن پتنگیں فروخت کرنے والے 2 ملزمان گرفتار، ملزمان سے 1200 پتنگیں، اسلحہ اور دیگر سامان برآمد۔ پولیس نے ملزمان اعجاز بلوچ اور عباس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ بات کرتے ہیں زین علی سے۔ جی زین، اس کارروائی کے حوالے سے بتائیے گا۔ جی بالکل، شاد باغ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے آن لائن پتنگیں فروخت کرنے والے 2 ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان پابندی کے باوجود پتنگ سازی اور فروشی کا کاروبار جو ہے وہ کر رہے تھے۔ ملزمان آن لائن بکنگ کر کے پنجاب کے مختلف اضلاع میں جو ہے پتنگوں کی سپلائی کرتے تھے۔ ملزمان پتنگوں کی آن لائن نمائش کرتے اور لوگوں کو خریداری پر اکساتے تھے۔ ملزمان پتنگ بازی کرتے ہوئے ویڈیو بنا کر وائرل بھی کرتے تھے۔ ملزمان کے قبضے سے خام پتنگ بنانے والا خام مال اور پتنگیں جو ہیں 12 کلو کی کاغذ بھی جو ہے وہ برآمد کر لیا گیا ہے، جبکہ ملزمان کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ اور رائفل بھی ہے وہ برآمد کر لی گئی ہے۔ گرفتار ملزمان میں اعجاز بلوچ اور موتی اور عباس جو ہے وہ شامل ہیں، جن کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ زین۔ جماعت اسلامی حلقہ خواتین کے زیر اہتمام عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ جماعت کے رہنماؤں اور کارکن خواتین کی بڑی تعداد تقریب میں شریک ہوئی۔ سجاد حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ جماعت اسلامی حلقہ خواتین پی پی 162 کے زیر اہتمام عید ملن پارٹی میں سیکریٹری جنرل جماعت اسلامی امیر العظیم نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں جماعت کے رہنماؤں وقاص احمد بٹ، احمد سلمان اور خواتین کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ امیر العظیم کا اس موقع پر کہنا تھا کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات بھی ہوں گے اور سپریم کورٹ اپنے حکم پر عمل درآمد بھی کروائے گا۔ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے، چونکہ خوف ہے ہر ایک کو کہ پتہ نہیں کہ اور کچھ نہ ہو جائے، الٹیمیٹلی یہ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اس کے نتیجے میں بھی یہ ملک جو ہے وہ کرائسس سے باہر نہیں نکلے گا۔ ایک سیاسی کرائسس کے ساتھ ساتھ ایک اخلاقی کرائسس بھی موجود ہے اور اس کے لیے ہمیں کوئی انقلابی فیصلے کرنے پڑیں گے۔ جماعت کی خواتین عہدیداروں عدیلہ عاطف، نگہت خاور اور العادیہ وقاص نے کہا کہ عید ملن پارٹی کا مقصد خواتین کو الیکشن کے لیے تیار کرنا ہے۔ ہم نے یہ عید ملن خواتین اور مردان دونوں کے لیے رکھی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔